امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، جیسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، مرنے کی فکر اسے کوئی نہیں، قبر کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولی کوئی عام نہیں ہوتا، بزرگ کوئی عام نہیں ہوتا۔ فرمایا لوگوں، ولی تو وہ کہلایا کرتا ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو فوراً خدا کی ذات بندے کو یاد آ جائے، اس کا چلنا ہمیں بتا رہا ہے یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کا بیٹھنا ہمیں بتا رہا ہے یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کے سجدوں کی کثرت ہمیں بتا رہی ہے یہ کتنا اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کا لین دین، اس کا اخلاق ہمیں بتا رہا ہے یہ کتنا اللہ کا چاہنے والا، یہ کتنا اللہ کا محبوب بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں جو اللہ کا محبوب بن گیا، جو اللہ کا پسندیدہ بن گیا، جو اللہ کا پیارا بن گیا، حضرت علی نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد اس کے سجدے کی جگہ بھی 40 دن تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمیں ایسا بننا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ انہی ولیوں کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا، انہی بزرگوں کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا، ولایت کے نام پر ایک بڑا اونچا مقام پانے والا کون ہے جسے ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی ولایت اتنی پھیلی ہے، اتنی پھیلی ہے، ان جیسی ولایت آج تک کسی کو نہ ملے جتنا انہوں نے اللہ کا دین دنیا کے اندر عام کر دیا، ہندوستان کے اندر اللہ کا دین پھیلایا، اتنا ہندوستان کے اندر اللہ کا دین پھیلانے والا کوئی نہ آیا۔ یہ کتنا اللہ کا ولی بن کر آیا، یہ کتنا اللہ کو پہچاننے والا بن کر آیا۔ فرمایا بچپن کے اندر باپ تو دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اسے سنبھالا، وضو کر کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، کبھی زندگی کے اندر بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلایا۔ فرمایا جب بیٹا چلنے لگ گیا، اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، کام کاج کرنے لگ گیا، ماں نے گلیوں کے اندر آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے اساتذہ کے پاس مسجد کے اندر داخل کروا دیا۔ ماں جب اتنی اللہ والی تھی، ماں نے جب اللہ کے مقام کو پہچانا، ماں نے جب یہ مقام پہچان لیا میرا بیٹا ہے، اگر اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اگر یہ برے کاموں کے اندر لگ گیا، قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ماں کتنی فکر مند ہے، ماں کتنی دعائیں فرما رہی ہے۔ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی 7-8 سال کی عمر ہے، چلنے کے قابل ہو گئے، ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلا لیا، اور ماں اتنی پاکیزہ، اتنی زاہدہ والی زندگی گزارنے والی ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، کبھی لوگوں کے سامنے مدد مانگنے کے لیے ان کے گھروں میں نہ گئی ہے، اپنی محنت کر دی، اپنا کام کاج کر دی، جس سے گھر کو بھی چلایا، اپنے بچے کا پیٹ بھی بھر دیا۔ ماں کام کرتی ہے، کپڑا بنا کے دیتی ہے، لوگوں کے کپڑے سی کر دیتی ہے۔ فرمایا ایک دن ایک کپڑا ماں نے سلائی کر دیا،
اس کپڑے کو سلائی کرنے کے بعد ماں کہنے لگی بیٹا وہ فلانی گلی کے اندر فلانا مقام ہے، فلانا مکان ہے، وہاں پر چلا جا، یہ کپڑا ان کے حوالے کر آ جا۔ ماں نے وہ کپڑا ہاتھ کے اندر تھما دیا۔ ماں ساتھ میں کہنے لگی اتنے درہم دنانیر تیرے حوالے کیے جائیں گے، آتے ہوئے چادر کے اندر ان کو چھپا لینا، گلی کے اندر راستے کے اندر ان کو گرا نہ دینا۔ اللہ والا کہتا ہے اماں اتنی باتیں مجھے بتائی، اتنی تاکید مجھے فرمائی، اتنی وصیتیں مجھے کی ہیں، اس طرح سے چھپا کے لے کے آنا، ایسے لے کے آنا، یہ بات وہاں جا کے کرنا۔ اماں میں تو چھوٹا بچہ ہوں، آپ خود اتنی کیوں نہیں چلی جاتی؟ حضرت شیخ کی والدہ رونے لگ گئی، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ آج کی بہنوں کے لیے بڑا پیغام چھوڑ کے گئی ہے، آج کی بیٹیوں کے لیے بڑا پیغام چھوڑ کے گئی ہے، آج کی بچیوں کے لیے بہت بڑا راستہ ہموار کر کے گئی ہے۔ فرمانے لگی بیٹا تیرے میرے نبی نے خود فرمایا عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ فرمایا بیٹا یہ کام اتنا بڑا تو کوئی نہیں جس کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جاؤں۔ ماں کا بڑا کردار ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے، باپ ان کا بھی دنیا کے اندر بچپن کے اندر چلا گیا، لیکن ماں کی بڑی تمنا ہے میں اپنے بیٹے کو دیندار بناؤں گے، اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤں گے، اپنے بیٹے کو اتنا دین پڑھاؤں گی، اتنا دین پڑھاؤں گی، لوگ اس کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں گے، لوگ دین سیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے۔ فرمایا ماں نے یہ تمنا ظاہر فرما دی ہے، لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا ماں کو پتا چلا بیٹے کی بینائی چلی گئی، نظر کچھ نہیں آتا، میرا بیٹا نابینا ہو گیا۔ ماں رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ میں نے تو نظر مانی، میں اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤں گی، لیکن میں کیا کروں، آج میرا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے۔ کبھی ماں کی دعائیں رنگ لایا کرتی تھی، کبھی باپ کی دعائیں رنگ لایا کرتی تھی، ان کی دعاؤں سے اولاد کا مقدر بدل جایا کرتا تھا، اولاد کے حالات بدل جایا کرتے تھے۔ آج آخری پہر میں اپنی اولاد کے لیے مانگنا بھول گئے، اولاد کے لیے دامن پھیلانا بھول گئے، اللہ سے باتیں کرنا بھول گئے۔ پھر اولاد کو کیا پتا فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ جو خود مسجد میں نہیں آ سکا، ایمانداری کے ساتھ بتا اولاد آخرت کی فکر میں بھلا کیسے لگے گی؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ رو رہی ہے، پریشان ہے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ اللہ میں نے کوئی بڑا انجینئر تو نہیں بنانا، میں نے کوئی بڑا وکیل تو نہیں بنانا، میں نے تو تیرے دین کا وکیل بنانا ہے، میں نے تو تیرے دین کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، لیکن یا اللہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا۔ فرمایا ماں نے اتنی لمبی چوڑی دعائیں مانگی ہیں، سو گئی ہے، خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خاتون پریشان کیوں ہے، کس وجہ سے غمگین ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا دین سکھانے کے لیے، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا دین کی تعلیم دینے کے لیے، لیکن وہ تو آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بتا دیا، فرمایا خاتون چلی جا، تیرا بیٹا صبح کے وقت بیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بینائی بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام بخاری کی والدہ فرماتی ہے اگلا دن آ گیا، سورج چڑھنے لگا، میں اپنے بیٹے کے قریب آئی، میں نے اپنے لکھتے جگر کو جگایا، فرمایا جگا کر جب میں نے اسے دیکھا اللہ نے میرے بیٹے کو آنکھیں بھی عطا فرما دی تھی۔ کس کی دعا رنگ لے کر آئی؟ ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ جہاں ماں باپ اپنے بچے کو قرآن سناتے تھے، وہاں آج ماں باپ پتہ کیا کرتے؟ بچہ رو رہا ہے، موبائل فون چلا کر سینے کے اوپر رکھ دیا۔ بہلانے کا اچھا طریقہ ہے؟
آٹا گوندو، روٹی پکاؤ، کھانا بناؤ، سالن بناؤ، جھاڑو لگاؤ، جو مرضی کرو۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، بچہ روتا تھا، قرآن کی لوری کان میں پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ بیٹا امام بخاری کیوں نہ بنتا پھر؟ ان کی زندگی کے اندر حدیثیں اور قرآن پھر کیوں نہ آتے؟ دوسری مثال، حضرت شیخ محمد فاروق رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت صالحہ۔ دونوں بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، اور رشتہ بھی دونوں کا پسند کا تھا۔ پسند کا رشتہ، آج کل بھی پسند کے رشتے ہوتے لیکن بغاوت پر۔ ماں کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ قبر میں جانے کے قریب ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسا رشتہ بھی بھلا کیسا رشتہ ہے جو سسرال میں سکھ کا سانس نہ لینے دے؟ ان کی زندگی بڑی پیاری تھی۔ حضرت شیخ محمد فاروق نے حضرت صالحہ کو ان کو پیغام بھیجا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے گھر والوں نے یہ پیغام قبول فرمایا، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت شیخ محمد فاروق رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی بیوی اب صالحہ کو اپنے قریب بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمانے لگے یہ 30,000 درہم انہیں اپنے پاس رکھنا، ان کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، ان کو میری اجازت کے بغیر خرچ کوئی نہ کرنا۔ ان کی بیوی بھی اتنی امانت دار ہے، انہوں نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، ایک پیسہ بھی ان سے پوچھے بغیر خرچ نہیں کیا گیا۔ فرمایا ایک دن ایسا آ گیا جب گلیوں کے اندر چلتے ہوئے اعلان ہو رہا ہے، لوگوں میدان جہاد کی طرف چلو، جہاد کی طرف چلو۔ لوگ چلنے لگ گئے، حضرت شیخ محمد فاروق بھی آ گئے، انہوں نے اپنی بیوی ابو صالحہ کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھ مسلمانوں کے جانے کا وقت قریب آ گیا، میں بھی یہاں نہیں رہ سکتا، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جاؤں گا، لیکن میرے درہم دنانیر کی حفاظت کرنا، جو تیرے پیٹ کے اندر 2.5 ماہ 3 ماہ کا حمل ہے، میرے بیٹے کی بھی حفاظت کرنا، بیٹا ملے بیٹی ملے، اللہ کا دین اسے سکھا دینا۔ فرمایا میدان جہاد کے اندر چلا گیا، 1 مہینہ گزرا، یہ لوٹ کر کوئی نہ آیا، 2 مہینے گزر گئے، یہ لوٹ کر کوئی نہ آیا۔ فرمایا 2.5 مہینے کے بعد ایک نوجوان آ گیا، انہوں نے حضرت صالحہ کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا آپ کے شوہر کو میدان جنگ کے اندر میں نے دیکھا، وہ کافروں کا مقابلہ کر رہا تھا، مقابلہ کرتے کرتے زمین کے اوپر گر گیا، تیروں کے تلواروں کے وار اس کے اوپر کیے گئے، جسم اس کا شدید زخمی ہو گیا، پتہ نہیں زندہ بچا یا شہید ہو گیا۔ حضرت صالحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرمایا 6 مہینے انتظار کیا، شوہر لوٹ کے کوئی نہ آیا، پھر 1 سال بھی گزر گیا، 5 سال بھی بیت گئے، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، یہ جوانی کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کے اندر انسان بنتا ہے یا بگڑتا ہے، بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ اس نے 30 سال تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ فرماتے جب 30 سال مکمل ہوئے تو شیخ محمد فاروق رحمہ ان کو آزادی ملی، آئے واپس۔ اچھا تھے اللہ والے، اور جو اللہ والے ہوتے انہیں پتہ ہوتا ہے میرے نبی کا عمل کیا ہے، میں سفر سے آیا ہوں، میرا عمل کیا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر میں فارغ ہوا، میں نے دیکھا علماء کا حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے کے قریب چلے گئے۔ حضرت شیخ محمد فاروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان علماء کے قریب جانے کے بعد میں نے دیکھا
یہ سارے کے سارے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے قابل فخر ہیں، ان سب کو اللہ نے بے مثال علم عطا فرمایا، لیکن ان کے اندر ایک نوجوان ہے، دیکھنے کے اندر بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس بچے کا نام ہے شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ۔ فرمایا میں اس کے بھی قریب آ گیا، لیکن جو علم اللہ نے اسے عطا فرمایا وہ دائیں بائیں کے عالم کو کسی کو بھی وہ علم نہ ملا۔ فرمایا کافی دیر استفادہ حاصل کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اپنی بیوی صالحہ کے قریب جاؤں گا، ان سے جا کر ملوں گا، اپنی اولاد کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ فرمایا جب یہ گھر کے اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر بیوی نے پوچھا کون ہے آنے والا؟ اس نے بتا دیا آپ کا شوہر ہے محمد فاروق، 30 سال کے بعد چل کر آیا۔ آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا، دونوں آپس میں ملے، اتنی دیر تک روتے رہ گئے، اتنی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ حضرت شیخ نے فرمایا مجھے بتا تو صحیح، 30,000 درہم تیرے حوالے کر کے گیا، وہ 30,000 درہموں کا تو نے کیا کیا؟ آپ کی بیوی نے فرمایا میں نے ان کو جمع کیا، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، اور میں نے ان کو ایسا بنا دیا وہ قیامت کی صبح تک کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا 30,000 درہم دے کے گیا تھا، آج کی بولی کے اندر کہوں نا وہ 2 لاکھ کے قریب تقریباً پاؤنڈ بنتے ہیں وہ، اور پاکستانی پیسے کے اوپر اسے کنورٹ کریں تو یہ 15 کروڑ ہے، یہ 15 کروڑ ہے پاکستانی پیسے پر اگر اسے لے کر آئیں۔ اس زمانے کے اندر اس نے 15 کروڑ اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ اس کی حفاظت کر۔ اس نے کہا تو نے درہم دنانیر دیے، میں نے حفاظت کی ہے، کہاں ہے؟ فرمایا ایک بات تو بتا، جب تو آیا مسجد میں گیا تھا؟ اس زمانے کے اندر خواتین بھی شوہر سے سوال کرتی تھی کہ مسجد میں گیا ہے؟ آج کی خواتین فیکٹری گیا، دفتر گیا، کتنا پیسہ کمایا ہے؟ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ گھر کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ بچی بڑی ہو رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، رشتے کے بارے میں کیا ہے؟ یہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اس زمانے کی خواتین پوچھتی تھی کہ مسجد میں گیا کہ نہیں گیا؟ فرض نماز کا وقت نہیں تھا، نفل نماز۔ اس نے کہا حضور کا طریقہ، تو مسجد میں گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں مسجد میں تو گیا ہوں۔ کہا تو نے علماء کا حلقہ دیکھا ہے؟ کہا میں نے علماء کا حلقہ بھی دیکھا ہے۔ کہا ان علماء کے اندر سب سے بہترین عالم تو نے کس کو پایا ہے؟ سب سے بہترین عالم تجھے کون لگا؟ اب حضرت محمد فاروق رحمہ اللہ اپنی داستان سناتا ہے، اپنے حالات بتاتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ کہنے لگا آنے سے پہلے مسجد کے اندر گیا، میں نے مسجد کے اندر قدم لگایا، میں نے وہاں جا کر دیکھا علماء کرام کا حلقہ موجود ہے، آپس کے اندر بات چیتے نہیں ہے، کھیتوں کی بات نہیں ہے، کاروبار کی بات نہیں ہے، بھینسوں کی بات نہیں ہے، لین دین کی بات نہیں ہے، حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام کا حلقہ لگا ہوا ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ ان کی بیوی فرمانے لگی مجھے بتا تو صحیح ہے، ان کے اندر سب سے زیادہ علم والا کس عالم کو پایا؟ سب سے زیادہ علم تجھے کس کے پاس ملا؟ حضرت شیخ محمد فاروق فرمانے لگے وہ سارے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا جس کی عمر 30 سال کے قریب ہے، یا 30 سال سے کچھ مہینے کم ہے۔ فرمایا اسے بھی میں نے دیکھا، چہرہ بڑا حسین ہے، جب وہ بولتا تھا ایسے لگتا منہ کے اندر سے موتی برس رہا ہے، جب وہ بولتا ایسے لگتا قرآن کریم کے فنون ظاہر ہو رہے۔ ان کی بیوی کہنے لگی اگر ان جیسے علم حاصل کرنے کے لیے تجھے پیسہ خرچ کرنا پڑے بتا تو کتنا پیسہ خرچ کرے گا؟ حضرت شیخ فاروق فرمانے لگے ایسا علم حاصل کرنے کے لیے اگر 30,000 درہم بھی خرچ کرنے پڑے، اللہ کی قسم یہ سودا میرے لیے پھر بھی سستا ہوگا۔ 30,000 درہم۔ اس نے کہا اچھا ایسا علم حاصل کرنے کے لیے تجھے سفر میں چلنا پڑے، اور سفر بھی دور دراز کا کرنا پڑے، اور اس کے اندر اخراجات بھی آتے ہوں تو کتنا پیسہ خرچ کرے گا؟
فرمانے لگے کہ میں 30,000 درہم سے بھی زیادہ خرچ کر سکتا ہوں ایسا عالم بننے کے لیے، ایسا علم حاصل کرنے کے لیے، ایسا تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ کی بیوی فرمانے لگی مبارک ہو، جا کر ایک دفعہ پھر دیکھ لے، یہ وہی بیٹا ہے جسے میری کوکھ کے اندر چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے دنیا داری نہیں سکھائی بلکہ میں نے اسے ایک عالم دین اور حافظ قرآن بنایا ہے۔ اور اس پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 30,000 درہم، جو آج کی زبان میں 15 کروڑ ہے۔ 15 کروڑ۔ کوئی ایک مثال دکھا دے جس نے دین پڑھانے کے لیے اپنے بچے کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا ہو۔ دور دور تک تمہیں مثال نہیں ملے گی۔ بہرحال میں ماں کے کردار پر بات کر رہا تھا، بات چلی جائے گی۔ حضرت شیخ فرماتے ماں نے کہا کہ بیٹا فلانی گلی کے اندر ایک گھر ہے، وہاں یہ کپڑا دے کر آنا ہے۔ میں نے کہا اماں خود چلی جاؤ، اتنی باتیں آپ نے کی ہے کہ وہ کپڑے میں چھپا کے لانا، یہ باتیں کرنی ہے، وہ باتیں کرنی ہے، اماں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ ماں نے کہا تیرے نبی نے بغیر ضرورت کے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ منع فرمایا حضور نے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میری زندگی 10 سے 15 سال کے قریب میں قافلہ نکلتا تھا۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے اور سفر وہ فردن ہی ہوتا تھا، جیسے آج بائک ہے، ایک بندہ جب چلا گیا دوسرا جب چلا گیا۔ لوگ وہاں پر اجتماعی طور پر سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے تیار فرمایا اور مجھ سے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے، تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ یہ ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی سیرت سے بہت دور ہے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے بہت دور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے بھی تیار کیا، کہا کہ بیٹی تم بھی چلے جاؤ۔ میں بھی تیار ہوا جانے کے لیے۔ میری ماں نے میرے لیے کرتا تیار کیا، چونکہ خود سلائی کرتی تھی نا، تو 30 درہم تقریباً جو میری ماں نے میرے کپڑوں کے اندر سلائی کر دی ہے، اور ایسے سلائی کی ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ راستے میں ڈاکے پڑتے، راستے میں چور آتے تھے، لٹیرے آتے تھے، کب میرا مال کوئی لوٹ نہیں سکتا تھا۔ میری ماں نے ایسے کپڑا سی کر میرے حوالے کیا۔ 11ویں کے نام پر دودھ پلانے والوں، کاش تمہیں یاد ہوتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ 11ویں کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا مواحد بندہ بن کر دنیا کے اندر آیا تھا۔ زندگی میں شرک اس کے قریب تر نہیں تھا، وہ شرک سے بہت دور تھا۔ حضرت شیخ کا نام لینے والا پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہماری زندگی ایسی ہے۔ حضرت شیخ کے بچوں کی تعداد آپ کو پتہ کتنی تھی؟ 1 کم 50، 27 آپ کے بیٹے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ ان کی ہسٹری سے بہت دور ہیں ہم۔ 4 شادیاں تھیں، باقی ان کی بچیاں تھیں۔ دودھ بانٹنا یاد ہے، کاش اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم بھی دیتا جو حضرت شیخ نے اپنے بچوں کو دی تھی۔ ولایت کے اندر ان کا کوئی درجہ نہیں آج، وہ بہت بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں، بہت بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ فرمایا چلے، گھر کے اندر سے نکلنے لگے۔ والدہ نے چند نصیحتیں کی ہیں، اپنے بچوں کو سمجھایا، اور کیا کہنے لگی؟ فرمانے لگی بیٹا راستے کے اندر جاؤ گے خیال کرنا کہیں پر جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہاری جان نکل جائے۔
آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لینے والا جھوٹ بھی بول رہا ہے، دغا بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، مکر بھی کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، قبروں کے اوپر جا کر سجدہ بھی کر رہا ہے، قبروں کے اوپر چڑھاوا بھی ڈال رہا ہے، نظر و نیاز بھی کر رہا ہے، ساری چیزیں وہ کر رہا ہے جو حضرت شیخ نے کبھی زندگی میں نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا چلنے لگے، ماں نے بلا لیا اور بلا کر فرمایا بیٹا جب جاؤ گے راستے کے اندر جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ مکر نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے کتنا سخت معاملہ کر دیا جائے۔ حضرت شیخ نے فرمایا چلتے چلاتے ایسے مقام پر آ گیا، لٹیروں نے ہمارا قافلہ روک لیا، ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ روک لیا، اور قافلہ روکنے کے بعد سب کے پاس جو مال ہے انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ حضرت شیخ سارے قافلے کے اندر معصوم ہے، زبان کے اوپر سے معصومیت ظاہر ہوتی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کتنی اخلاق کا مالک ہے، کتنے اونچے مقام کا مالک ہے۔ حضرت شیخ بھی انہی لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ ایک ڈاکو قریب آ گیا، اس نے ساری تلاشی لی ہے لیکن آپ انہیں ایک درہم بھی کوئی نہ ملا، اور وہ کہنے لگے بیٹا کیا تیرے پاس کوئی درہم نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس موجود ہے۔ جب میں نکلنے لگا میری ماں نے اندر لباس کے اندر سلائی کر دیا، ان ڈاکوؤں نے سارا لباس کھولا، ان کو وہ مال مل گیا۔ فرمانے لگے بیٹا اگر تو ہمیں نہ بتاتا، ہمیں پتہ نہ چلتا، یہ تیرا مال بچ جاتا۔ فرمایا کیسے جھوٹ بول دیتا، میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا راستے کے اندر کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ ان کا چاہنے والا بتاؤ یہاں تک راستے پر ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت شیخ نے جب بتایا انہوں نے تلاشی لی، نکالا 30 درہم ملے۔ انہوں نے کہا لوگو ہماری زندگیاں اتنی گزر گئی، ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، ہم نہ پہچان سکے، اور یہ معصوم جس نے ابھی وہاں قدم نہیں رکھا اس سے پہلے اللہ کی اتنی معرفت حاصل ہو گئی۔ ان سب نے رو کر ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کی اور ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی ہے۔ اور کبھی ماں کے تقوی کا اتنا بڑا انعام ملا کرتا تھا،